لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. میں گویا کہ حج کرنے جا رہا ہوں. میں کیا کروں گا؟ میں سب سے پہلے اپنا بیگ اپنے مقررہ وزن کے مطابق گھر سے ہی تیار کر کے اس کو، کل میری اگر فلائٹ ہے تو آج میں سب کچھ تیار کر چکا ہوں گا، جس کو ملنا ہے مل چکا ہوں گا. اپنی نیند اچھے طریقے سے پوری کروں گا کیونکہ کل میں نے ٹریول کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ فلائٹ میں کوئی پرابلم آئے تو مجھے 8 سے 10 سے 12 سے 14 گھنٹے جاگنا پڑے. میں اپنے آپ کو پینک میں نہیں ڈالوں گا، بالکل آرام کروں گا. وقت پہ صبح نماز پڑھوں گا، اللہ نے توفیق دی تو پڑھاؤں گا، ذکر و اذکار کروں گا، اشراق پڑھوں گا اور اپنی تیاری کروں گا. فریش ہو کے دوبارہ سے چیک کروں گا جو میرے ہاتھ میں سامان ہے اور میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوں گا. کب؟ جو وقت دیا ہوا ہے. یہ جو دھکم پیل ہوتی ہے جب ہم سرکل آف کمپیٹنسی سے نکلتے ہیں. ایک دائرہ ہے میرا کہ مجھے 3.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. میرا کوئی معنی نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹہ پہلے پہنچوں اور پھر اس سے الجھوں. یہ میرا کوئی کام نہیں ہے. میں مہذب مسلمان بن کے جا رہا ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں ایئرپورٹ پہ بھی جاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی ادھر سے آئے کوئی ادھر سے آئے، میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں ایک نیکی کے راستے پہ جا رہا ہوں. لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ میں وہاں کھڑا ہی ہو جاؤں گا کہ سارے گزر جائے تب بھی میں جاؤں گا. میں اپنے وقت پہ، اپنی جگہ پہ، اپنے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے جاؤں گا. سامان کو جمع کروانے تک میں اپنا نام بھی لکھوں گا، ٹیگز بھی لگاؤں گا. مہر لگانے تک یہ سارے سلسلے کو بڑی توجہ کے ساتھ میں دیکھوں گا اور آرام سے جو ہے لاؤنج میں جا کے انتظار کروں گا. وہاں چونکہ میرے پاس موقع ہوگا میں اپنا احرام جو ہے وہ پہنوں گا. وہاں مجھے چونکہ لوگ کہیں گے کہ چونکہ آپ احرام باندھ لیں تو 2 رکعتیں پڑھے، تو میں اس لیے تو 2 رکعتیں پڑھوں گا کہ وہاں چھوٹی سی مسجد ہے، چلو مسجد میں آیا ہوں تو تحیۃ المسجد پڑھ لوں. لیکن احرام کی کوئی 2 رکعتیں نہیں ہیں. میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا صلی فی ھذا الوادی، اس وادی عقیق میں 2 رکعتیں پڑھیے. فإنہ واد مبارک، یہ مبارک وادی ہے. اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہندوستان اور آئرلینڈ سے نہیں ہے، جاپان سے نہیں ہے. تو میں اس لیے تو پڑھوں گا 2 رکعتیں کہ میں مسجد میں گیا ہوں تو تحیۃ المسجد پڑھ لوں. میں اپنا سامان بھی اسی طرح جہاز کی طرف جاتے وقت بھی میں کوئی دھکم پیل نہیں کروں گا. میں لائن میں کھڑا ہوں گا، اپنی باری پہ جاؤں گا. اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رہنی چاہیے، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسکراہٹ میرے چہرے پہ ہونی چاہیے. کوئی بات بھی کرتا ہے تو اچھے طریقے سے جواب دوں گا. سلام کہوں گا، کوئی سلام کہے گا میں جواب دوں گا. جہاز جب پہنچے گا اپنی اس جگہ پہ جہاں اناؤنسمنٹ ہوگی تو میں چونکہ حج تمتع کر رہا ہوں، میں بڑے احترام اور اہتمام کے ساتھ کیا کروں گا؟ نیت کروں گا دل سے. اور پھر جو کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ لبیک اللہم بعمرۃ. مجھے اب کسی کی طرف توجہ کرنے، سونے یا موبائل سے مجھے کوئی غرض نہیں رہنی چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں اس کو مناسب آواز سے پڑھوں گا، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بھی نہ بنے اور خاموشی بھی نہ ہو. آفٹر لینڈنگ جب جدہ میں یا کسی جگہ لینڈ کروں گا تو میں اپنے سامان کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات آپ نے سنی ہیں اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سامان کو لے کے مقررہ جگہ پہ پہنچوں گا. اس پوائنٹ پہ پہنچوں گا جہاں بسیں آپ مجھے لے کے جائیں گی مکہ کی طرف. الغرض میں مکہ پہنچ گیا اور میرا تلبیہ جاری ہوگا. وہاں جا کے کچھ لوگ کہیں گے چھوڑے سامان کو پہلے عمرہ کرتے ہیں. میں ان کی بات نہیں مانوں گا. کیوں نہیں میں مانوں گا؟ کہ حدیث میں آتا ہے التأنی من الرحمن والعجلۃ من الشیطان. یہ سنجیدگی، متانت، وقار، ٹھہراؤ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے. میں بالکل جلد بازی نہیں کروں. میں اپنے سامان کو دیکھوں، اپنے روم میں پہنچوں گا
اور پھر اپنا سامان مناسب جگہ پہ رکھوں گا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہے۔ اگر میں مرہق ہوں، تھکا ہوا ہوں، تو میں بالکل اس وقت عمرہ نہیں کروں گا۔ وہ چکر لگانا عمرہ نہیں ہے، وہاں تو اللہ سے مناجات کرنا عمرہ ہے، دعائیں کرنی ہیں دل کی خوشی کے ساتھ۔ نیند آئی ہے، میں چپ کر کے سو جاؤں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سو جاؤں گا تو نمازوں کا بھی خیال نہیں کروں گا۔ نماز جو ہے اس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کمپرومائز کروں، میں اپنی نیند پوری کروں گا۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ جہاز میں نے سو لیا تھا، 5.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، کچھ 4 گھنٹے میں نے سو کے گزارے اور پہلے سے بھی میری نیند پوری ہے، تو پھر میں آرام سے اپنے آپ کو فریش کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ اب میں نے جانا ہے تو کون کون میرے ساتھ ہے، ان کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ لیکن اگر تھکاوٹ ہے اور میرے ابھی بیگز اور باقی مسائل رہتے ہیں تو میں جلد بازی نہیں کروں گا، سارے مسائل نپٹا کے اپنے آپ کو سیٹ کر کے پھر میں بیت اللہ کی طرف جاؤں گا۔ اب مجھے انہوں نے ایک وے دیا ہے کہ آپ نے جانا ہے تو صرف باب ملک فہد سے جانا ہے، گیٹ نمبر 82، ادھر سے ہی جانے دیں گے۔ میں جب قدم رکھوں گا تو میں 7 حدیثوں کی روشنی میں یہ دعا پڑھ کے بیت اللہ میں قدم رکھوں گا۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی واعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتک۔ میں یہ دعا پڑھ کے دایاں قدم رکھوں گا بیت اللہ میں اور میں داخل ہوں گا۔ بلا شبہ 50 سے 60 قدموں کے بعد میں قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہوں بیت اللہ اور کعبہ کے۔ میں اب جب جاؤں گا، ظاہر ہے وہاں دونوں طرف سیڑھیاں ہیں، میں جب سیڑھی پہ بیٹھ کے نیچے جانا چاہوں گا تو بلا شبہ مجھے اپنے احرام کو بھی سنبھالنا ہے، اور مجھے خیال ہوگا کہ میرے ساتھ اگر گھر والے ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ اپنے عبایا کو سنبھال لیں تاکہ کسی قسم کی مصیبت نہ آئے، اور احتیاط کرنا یہ سنت ہے۔ جو ہی میں مطاف میں اتروں گا تو مجھے چونکہ شروع کرنا ہے طواف، تو وہ حجر اسود سے شروع کرنا ہے۔ سنت یہ ہے کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیں اور شروع کریں، لیکن یہ بھی سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو سکھائی، یا عمر انک رجل قوی فلا تؤذی الضعیف، اے عمر تم طاقتور ہو، کمزوروں کو تکلیف نہ دینا، یہ مجھے یاد ہوگا۔ فإن خلا لك فقبل وإلا فكبر، خالی جگہ مل گئی ہے حجر اسود کی تو میں بوسہ لوں گا، اگر نہیں تو سیدنا عمر کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ماحول نہیں، نہ میں کسی کو دھکا دوں گا، نہ میں دھکا لینے کی پوزیشن میں ہوں گا، میں دیکھوں گا حالات کیسے ہیں، میں سنت کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کرنا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں ایک دعا پڑھوں گا۔ اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، بسم اللہ اللہ اکبر، بالکل اس کے سامنے جا کے میں ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ کے میں طواف شروع کر دوں گا۔ عورتوں پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن مرد کی ذمہ داری یہ ہے، مجھے یہ یاد ہوگا کہ اب میں نے شروع کرنا ہے، اس سے پہلے میں اضطباع کروں گا۔ اضطباع اٹ مینز کہ میں اوپر والی چادر کو ایک حصے کو اپنی دائیں بغل سے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالوں گا، اس کو کہتے ہیں اضطباع کرنا، یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ پھر میں پہلے 3 چکروں میں رمل کروں گا۔ رمل کا مطلب کیا ہے کہ میں پہلوانوں کی طرح اچھل کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ میں چلوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب مدینہ سے صحابہ آئے تو مکے والے کہنے لگے قد وہنتم حمی یثرب، مدینہ کے بخار نے تو ان کو لاغر کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا پہلوانوں کی طرح چلے۔ تو جب وہ اچھل کے چلنے لگے کہتے کہ انہم غزلان، وہ یہ تو ہرنوں سے بھی تیز ہیں۔ عذر الماضین حجت علی الباقین، اس وقت تو یہ عذر تھا، بعد والوں کے لیے حجت بن گیا۔ میں اپنی کتاب جو اس وقت سامنے رکھنی ہے، یہ دعائیں یہاں سے یاد کر کے جاؤں گا۔
پہلے 3 چکروں میں، بقیہ 4 چکروں میں میں ایک ترتیب بناؤں گا کہ میں نے سب سے پہلے اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہ پہلے چکر کی دعا ہے، دوسرے کی دعا ہے۔ میں اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑھوں گا۔ میں آرام سے جب طواف شروع کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق میں دعا کروں گا۔ آپ اپنے لیے دعا کریں، میں اپنے لیے دعا کروں گا، اپنے والدین کے لیے دعا کروں گا، اور اپنی اولاد کے لیے دعا کروں گا، بہن بھائیوں کے لیے دعا کروں گا، اور کتنے میرے وہ محترم مسلمان بہن بھائی ہیں جنہوں نے مجھے دعا کی درخواست دی، ان کا نام لے کے وعدہ کیا ہوا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ان کے لیے دعا کروں گا، میں امت اسلامیہ کی دعا کروں گا، جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں، میں جو بھی مجھے اللہ نے سکھایا ہوگا، یاد کیا ہوگا، میں دعائیں کروں گا۔ لیکن جب میں رکن یمانی کے پاس آؤں گا، اگر وہ خالی ملا تو میں ہاتھ لگاؤں گا، نہیں تو اس کو ہاتھ لگانے کی بھی یا اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کی یہ جو جگہ ہے، اس میں صرف میں ایک دعا کروں گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میں اسی کو بار بار دہراؤں گا۔ لیکن جہاں میں ایک بات کا اضافہ آپ کو مشورہ دے دوں، میں بالکل یہ نہیں کروں گا کہ بیت اللہ کے قریب ہو کہ کبھی اس کو دھکا دوں، اس کو دھکا دوں۔ میری خواہش یہ ہوگی جتنا بھی بڑا چکر ہو جائے یہی کرنے تو آئے ہیں۔ میں یہ نہیں کروں گا کہ میں سب سے پہلے فارغ ہو کے کہوں کہ دیکھو میں فارغ ہو گیا۔ یہ چیمپئن شپ تھوڑی ہے کہ جو مجھے مل جائے گی۔ میں یہ نہیں کروں گا کہ دوڑتا ہی جاؤں، میں یہ کام نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 چکروں پہ حکم دیا، باقی میں سکون سے 7 چکر کروں گا۔ پھر میں جب حجر اسود کے سامنے آؤں گا، یہاں کہ میرا ایک چکر ہوگا، میں پھر اشارہ کروں گا بسم اللہ یا اللہ اکبر۔ طواف میں آپ 7ویں چکر پہ پہلے سے کسی چکر میں بھی آپ کا وضو خطا ہوا ہے، اس چکر کو دوبارہ سے آپ شروع کریں گے، لیکن وضو کے بغیر طواف نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھے میں تو نہیں چل سکتا، آپ تو آرام سے طواف کر رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں اشارہ کروں گا کہ باب ملک عبدالعزیز کی طرف جائے، وہاں اوپر جائے، آپ کے پاس اگر موبائل ایپ ہے، موبائل ہے اور آپ سکین کر سکتے ہیں تو آپ کو الیکٹرانک جو ہے وہ ایک گاڑی پہ بٹھا دیا جائے گا، گولف گاڑی پہ بٹھایا جائے گا اور آپ کو طواف کروا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں چل سکتے۔ بوڑھے آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان کو بھی ایسا کر سکتے ہیں، وہ 150 ریال لیں گے آپ کو اور آپ کو طواف بھی کروا دیں گے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں فتویٰ غلط نہیں دے رہا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کیا ہے۔ اگر اس ہستی نے کیا ہے جس کو 30 لوگوں کی طاقت اللہ نے عطا کی تھی، انہ اعطی قوت 30، جس کو 30 لوگوں کے برابر طاقت دی تھی، امت کی آسانی کے لیے انہوں نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کیا، اور ساتھ توجیہ بھی کرتے، ساتھ یہ بھی مقصد تھا کہ لوگ دیکھیں کہ طواف کیسے اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ تو طواف ایسے جب مکمل ہوگا، پھر میں جاؤں گا مقام ابراہیم کی طرف۔ مقام ابراہیم سے پہلے مجھے فرصت ملی تو میں ملتزم پہ بھی جاؤں گا، جو دروازہ ہے اس سے لے کر حجر اسود کی جگہ۔ اللہ کی رسول تشریف لائے، اپنا سینہ بھی لگایا، وہ ذراعی اپنے بازو بھی لگائے اور اپنا چہرہ مبارک بھی لگایا، جو دعا مانگ سکتے مانگے۔ لیکن اگر موقع نہ ملا تو میں دھکا نہیں دوں گا، میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے حکم یہ ہے کہ جھگڑا نہیں کرنا، میں اس وقت احرام میں ہوں۔ میں مقام ابراہیم پہ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اتنی دنیا میں اکیلا تو نہیں ہوں گا، اتنی دنیا ہوگی اگر وہاں جگہ نہیں ملی میں تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جاؤں گا، نہیں تو میں لیفٹ پہ ہو جاؤں گا۔ میں 2 رکعتیں پڑھوں گا جس میں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، یہ 2 سورتیں پڑھوں گا اور 2 رکعتیں مکمل کروں گا۔ اس کے بعد بیٹھ کے میں دعا نہیں کروں گا۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ مجھے موقع ملا پھر ملتزم پہ جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ملتزم پہ گئے۔ اگر نہیں موقع تو میں آرام سے زمزم کی طرف جاؤں گا، قریب ہی آپ کو زمزم کے وہ ملیں گے، پانی پیے، میں بھی پانی پیوں گا۔ پانی پیتے وقت میں وہ حدیث یاد رکھوں گا، ماء زمزم لما شرب لہ، جس غرض سے جو نیت کر کے آپ زمزم پیئیں گے اللہ پوری کر دیں گے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حافظے والے تھے،
امام ابن حجر نے صحیح بخاری کی شرح لکھنی تھی، زمزم پیتے وقت کہتے ہیں یا اللہ امام ذہبی جیسا حافظہ دے دے، اللہ نے دے دیا۔ ماء زمزم لما شرب له، میری جو بہت بڑی خواہش ہوگی میں وہ زمزم پینے سے پہلے ضرور اسے یاد رکھوں گا کہ رب یہ پوری کر دے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے مقربین کی صف میں شامل ہے۔ اس سے بڑی دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ میں پانی پیوں گا بھی، میں سر پہ بھی بہاؤں گا، میں اپنے چہرے پہ بھی لگاؤں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ پھر میں جاؤں گا صفا کی طرف، اب وہ گھاٹی تو نہیں رہی۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ میں تو نہیں صفا مروہ پہ جا سکتا، چل نہیں سکتا، تو میں کیا کہوں گا؟ آپ ادھر چلے جائیں، آپ کو صفا مروہ بھی گاڑی پہ گولف پہ کروا دیں گے۔ میں ہمت کروں گا، اللہ ہمت توفیق دیں گے، میں صفا کی طرف جاتے وقت کہوں گا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، میں یہ آیت پڑھوں گا، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعائیں پڑھتا ہوا میں صفا پر پہنچ جاؤں گا، سنت کے مطابق وہاں کھڑا ہوں گا، لیکن میں غور کروں گا دھکا تو نہیں پڑ رہا۔ سنت یہ وہاں کھڑے ہو، قبلہ رخ ہو کے دعا کریں اور 3 مرتبہ دعا کریں، پھر ہاتھ چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، پھر دعا کریں۔ 3 مرتبہ ایسے دعا کر کے میں مروہ کی طرف جاؤں گا۔ وہ جو لائٹس لگی ہیں آج کل، سبز لائٹس، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وہاں کنکریاں تھی تو آپ نے دوڑ کے گزرے، صحابہ بھی، یہاں تک کہ آپ کی چادر جو ہے آپ کی مبارک پنڈلیوں کے ارد گرد جو ہے وہ لپٹ جاتی۔ تو میں جتنی ہمت ہوئی بڑے وقار کے ساتھ مناسب طریقے سے میں دوڑ کے گزروں گا، لیکن یہ عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ اور ایک بات میں چھوڑ گیا، جب میرے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو میں نے جو اضطباء کیا ہوا اس چادر کو اتار کے اپنے کندھوں پہ لے لوں گا، وہ جو بغل سے نیچے سے نکالا ہوگا یہ صرف طواف کرتے وقت ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کا بھی اضافہ کر دوں، کتنے حاجی لاہور سے ہی یہاں باندھ لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں، سخت گرمی ہے اور بیچاروں نے وہ بغل سے نکالی ہوئی ہے۔ میرے محترم، میرے مکرم، میرے محتشم، میرے معزز بھائی، یہ صرف طواف کے وقت کرتے ہیں، نہ طواف کے بعد نہ طواف سے پہلے۔ میں سکون سے مروہ کی طرف جاؤں گا، صرف وہاں سے تھوڑا سا دوڑ کے گزروں گا، جو بھی دعا کر سکتا ہوں میں کروں گا جو اللہ نے مجھے سکھائی ہوگی، لیکن یہ دعا میں ضرور کروں گا، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ میں جب مروہ پہ پہنچوں گا تو پھر میں وہی کہوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور میں جب چکر لگا کے پھر بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے، بیت اللہ نظر تو نہیں آئے گا کیونکہ آج کل بلڈنگز بن گئی ہے، میں دعا کروں گا، اسی طرح 3 مرتبہ دعا کروں گا۔ یہاں میرا 1 چکر مکمل ہوا ہے، یہاں 2 چکر مکمل نہیں ہوئے، اور یہاں آدھا نہیں ہوا، 1 ہو گیا ہے۔ اسی طرح واپس میں صفا پہ آؤں گا، وہی دعائیں پڑھوں گا اور درمیان میں دوڑ کے گزروں گا۔ جب واپس صفا پہ آؤں گا تو میرے 2 چکر ہو چکے ہوں گے۔ میں نے 7 چکر یہ لگانے ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد چونکہ میں حج تمتع کر رہا ہوں، میں بال کٹواؤں گا، منڈواؤں گا نہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ حدیث میں تو آتے اللہم ارحم المحلقین، 3 مرتبہ جو ہے وہ بال منڈوانے والوں کو دعا دی ہے، اور 1 مرتبہ جو ہے وارحم المقصرین، بال کٹوانے والوں کو دعا دی ہے۔
میں کہوں گا اس لیے جب اللہ کے رسول حج کرنے آئے تھے 4 ذی الحجہ کو پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بال کٹوائے، جب 10 تاریخ ہوئی تو پھر بال منڈوائے تھے۔ اگر میں اکیلا عمرہ کرنے جاؤں گا تو پھر میں افضلیت کو لے لوں گا اور دونوں کے لیے دعا ہے، لیکن میں وہاں کھڑے جو لوگ ہیں کینچی سے 2 بال، 4 سے 6 سے 10 سے 20 سے 80 بال کاٹنے والوں کی طرف نہیں جاؤں گا، بال کٹواؤں گا پورے سر کے باہر جا کے، اور جتنے میں کٹوانا چاہتا ہوں پورے سر کے کٹواؤں گا۔ 2-4 بال کٹنے سے یہ میرا کام نہیں ہوگا اور نہ ہی میں اس طرف جاؤں گا۔ جو ہی میں بال کٹواؤں گا آرام سے سکون سے غسل کر کے اپنے لباس میں آ جاؤں گا۔ اسی کو تمتع کہتے ہیں کہ فائدہ لو۔ میرے پاس مزید جو ہے کوئی 10 دن 15 دن ہوں گے، میں آرام سے اللہ کی عبادت کروں گا۔ کون سی عبادت؟ بیت اللہ میں نماز۔ کون سی عبادت؟ دعا کروں گا۔ کون سی عبادت؟ بار بار نوافل پڑھوں گا۔ کون سی عبادت؟ اللہ کا ذکر کروں گا۔ کون سی عبادت؟ میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کروں گا۔ کون سی عبادت؟ ہمت ہے تو دوسرے دور پہ جا کے میں طواف بھی کروں گا، لیکن میں یہ عبادت نہیں کروں گا کہ گیا بیت اللہ میں ہوں، جھوٹا احرام باندھوں اور عمرے والوں میں گھس جاؤں کہ یہ بھی عمرہ کرنے آئے ہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ سوال آئے گا کہ اچھا جی تو چاہتا طواف کرنے کو تو کیا کریں؟ ساری دنیا کے جھوٹ جو ہے انسان دھوکے، فراڈ اور اور یہ جھوٹ جو ہے یہ بخشوانے کے لیے ہی، معاف کروانے کے لیے تو بیت اللہ جاتا ہے، اور بیت اللہ بھی جا کے دھوکہ رو بھی اللہ کے ساتھ۔ آپ کو پولیس والے کیا کہیں گے؟ وہ تو غیب نہیں جانتے، لیکن آپ سوچئے کہاں کھڑے ہیں آپ؟ امام اصمعی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا، ایک شخص کا ایک عورت کو ہاتھ لگا، وہ پیچھے مڑ کے کہتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ساری دنیا کے گناہ تو دھلوانے کے لیے یہاں آئی ہوں، یہاں کے بعد میں کہاں جاؤں گی؟ اور کون سی جگہ ہے؟ یہاں بھی دھوکہ، یہاں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام اصمعی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت اور ایک مرد، اس نے کوئی بات کی، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے لا یرانا الا الکواکب، کوئی ہے تو ہے نہیں، دیکھ تو رہا نہیں ہے، یہ ستارہ ہی نا۔ تو اس عورت کو کیسا ایمان ہوگا؟ اس نے کہا فأین مکوکبها، یہ ستارے بنانے والا کدھر ہے؟ جانتے ہو؟ وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ پولیس والے نہیں بھی جانتے، آپ ضرور جانتے ہیں کہ میں نے عمرہ نہیں کرنا، میں نے جھوٹا احرام باندھا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ مجھے شوق ہوا تو میں اوپر جا کے کروں گا، اگر میں نہیں کر سکتا تو باقی باتیں کروں گا، میں صدقہ کروں گا، باقی کام کروں گا۔ اور یہاں رک کے یہ سمجھیے، پاکستانی جو ہے شکایت بھی کرتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے دل میں صرف اطمینان دلانے کے لیے آپ سے ایک سوال اور جواب کے ذریعے یہ بات سمجھانا بھی چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت نے بہت اچھا کیا ہے۔ آپ پوچھئے مجھ سے کیسے اچھا کیا بھائی؟ کتنے لوگوں کا طواف رہ گیا؟ وہ طواف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ نے اگر اپنے ملک سے جانا ہو تو آپ کو تیاری کرنے کے لیے، اگر آپ کی فلائٹ زور کے وقت ہے تو فجر کے بعد آپ سوئیں گے؟ تیاری کر رہے ہیں، 3.5 گھنٹے پہلے جانا ہے، 5.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، جدہ میں 1 گھنٹہ لگے گا، 1.5 گھنٹے میں آپ ہوٹل پہنچیں گے، آپ وہاں روم میں جائیں گے، کرتے کرتے گزشتہ 12 سے 14 گھنٹے میں آپ جو ہے تھک چکے ہوں گے۔ اس تھکاوٹ کے بعد اگر آپ پہنچے بیت اللہ، اوپر بھی جگہ نہیں، آپ کو سب سے اوپر جا کے طواف کرنا ہے، کیا بنے گا؟ اور اگر فلائٹ لیٹ ہو جائے اس کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں۔ انہوں نے صرف ان لوگوں کو، معتمرین کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ جب یہ آئیں ان کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ یہ حج عمرہ کرنے آ رہے ہیں، ان کا پہلا طواف، باقی تو نفلی طواف ہے نا، وہ آپ نے کرنا ہے تو اوپر جا کے کر لیں۔ تو یہ ایک اچھا قدم ہے کہ بوڑھے، بیمار، تھکے ہوئے اور سفر سے آئے ہوئے، ان کے لیے ایک آسانی کی راہ نے پیش کر دی۔ میں 8 ذی الحجہ تک اپنے عبادت کو جاری رکھوں گا۔ 8 جب ذی الحجہ ہوگی تو پھر میں ظہر سے پہلے، بلکہ صبح کی نماز پڑھنے، اشراق پڑھنے اور ذکر اذکار سے فارغ ہو کے میں اپنی تیاری کروں گا۔ اور مجھے شیڈول تو مل چکا ہوگا کہ آپ نے 8 بجے نکلنا ہے، آپ نے 7 بجے، آپ نے 7:30 9 بجے، اس کے مطابق میں تیاری کر کے مینا کی طرف جاؤں گا۔
بلا شبہ میں ایک گروپ کے ساتھ جا رہا ہوں، میں مینا پہنچوں گا، اپنے جگہ پہ پہنچوں گا، وہاں میں نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ بھلا کیسے پڑھنی ہیں؟ میں دیکھوں گا ہشام بن عروہ کی روایت مجھے یاد آئے گی، اچھا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرباعیة بمن رکعتین وصلى ابو بکر بمن رکعتین وصلى عمر بمن رکعتین وصلى عثمان رضی اللہ عنہ بمن رکعتین، جو موطا امام مالک کی روایت ہے۔ میں ظہر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھوں گا، عصر کے وقت عصر کی نماز 2 رکعت پڑھوں گا، مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھوں گا، عشاء کی نماز میں 2 رکعت پڑھوں گا، لیکن وتر نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں چھوڑے ہیں نہ حضر میں چھوڑے ہیں۔ فجر کی نماز کی سنتیں بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ حضر میں چھوڑی ہیں نہ سفر میں چھوڑی ہیں۔ اب مجھے یہ بتایا گیا ہوگا کہ آج ہم نے میدان عرفات کی طرف جانا ہے۔ اگلی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد عرفات کی تیاری ہوگی، ہم اسی طرح تلبیہ بھی کہیں گے، میرا جی چاہے گا تو لا الہ الا اللہ بھی کہوں گا، میرا جی چاہے گا اللہ اکبر بھی میں کہوں گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک میں یہ بھی کہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ منا من یلبی ومنا من یکبر ومنا من یہلل، ہم میں سے کوئی تلبیہ کہہ رہا ہوتا، کوئی تکبیر کہہ رہا ہوتا، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوتا، کوئی کسی پر انکار نہیں کرتا تھا۔ میں عرفات پہنچوں گا، میدان عرفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، وادی عرنا میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اور پھر ظہر اور عصر کی نماز میں جمع کر کے پڑھوں گا اور 2 رکعتیں پڑھوں گا، ایک ہی اذان ہوگی، میں خطبہ سنوں گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دونوں نمازوں کو جمع کروں گا، 2 ظہر کی 2 عصر کی، دونوں کی تکبیریں الگ ہوں گی۔ اس وقت جب مجھے خطبے کی امام کی آواز نہیں آ رہی، میں اپنے ساتھیوں کو جمع کروں گا اور آرام سے دونوں نمازیں جمع کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ میدان عرفات میں آئے، عرفہ کی جگہ پہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے، اذان سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو بھی دعا ہے وہ کروں گا میں۔ لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ دعا چونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، توحید پر مشتمل، رب کو راضی کرنے والی، اور سب سے زیادہ جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ نے یہی دعا پڑھی، تو میں بھی یہی دعا کثرت سے پڑھوں گا، اور پھر جو جی چاہے میں دعا مانگوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوشخبری دی، میں اس خوشخبری کو پورا کروانے کی پوری التجائیں اللہ سے کروں گا۔ ما من یوم، کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے سال کا، یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، جس دن اللہ اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے جتنا میدان عرفات میں جب لوگ جاتے ہیں عرفہ کے دن اللہ آزاد کرتے ہیں۔ میں اپنی بخشش کی دعا اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، جو بھی اللہ نے سکھایا میں دعا کروں گا، اور یہ دعائیں کرتا ہی رہوں گا جب تک کہ وقت نہیں ہو جاتا مغرب کا۔ اور ہو سکتا ہے کوئی شیڈول میں کوئی چینجنگ ہو تو میں اس کو اللہ ذوالجلال کا فیصلہ سمجھوں گا، میں نہ ضد کروں گا نہ لڑائی کروں گا، کیونکہ میں احرام میں ہوں، مجھے جھگڑنا نہیں ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، بعض ناجائز کام مجبوری کی وجہ سے جائز ہو جاتے ہیں، اب میرا وہاں کوئی عمل دخلی نہیں، یہ میرا سرکل آف کمپیٹنسی نہیں۔ اب حکومت نے ایسا شیڈول بنایا ہے کہ چلو بھی نکلنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا تو نہیں رہوں گا، وہ جانے، ان کا رب جانے ان کا معاملہ، میں تو حج کر رہا ہوں اللہ ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے، میرے معاملے میں انشاءاللہ کوئی دخل نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو ہی ابھی ٹکیا سورج کی غروب ہوئی تو آپ نے فرمایا چلو جی مزدلفہ کی طرف چلے، اور آپ کہہ رہے تھے ساتھیوں کو السکینہ السکینہ، آہستہ آہستہ چلو، لیکن حدیث کی روایت ہے کان یسیر العنق
فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةَ النَّص، آپ تو سکون سے چلتے، لیکن جب خالی جگہ ملتی تو پھر کچھ سواری کو دوڑا بھی دیتے تھے۔ میں مزدلفہ پہنچوں گا، جس وقت بھی پہنچا، ہو سکتا ہے گاڑیوں کی لائن لگی ہو، میں 8 بجے کے بجائے 10 بجے کیا 11 بجے پہنچوں، جب بھی پہنچوں گا یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ میں عرفات سے مزدلفہ آؤں گا، مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پڑھوں گا اور جمع کروں گا اور قصر کروں گا، 3 رکعتیں اذان کے بعد 3 رکعتیں مغرب کی اور 2 رکعتیں عشاء کی پڑھ کے میں آرام سے سو جاؤں گا۔ صبح کی نماز مزدلفہ میں ہی پڑھوں گا جب تک کہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ یہ ہے جو نبی کی زبان سے سکھایا۔ مشرک جو ہے سورج نکلنے کے بعد نکلتے، لیکن مومنوں کا طریقہ جو ہے میں اسے اختیار کروں گا جب سورج نکلنے سے پہلے فجر اچھی طرح روشن ہو جائے گی میں مینا کی طرف جاؤں گا۔ لیکن اگر میرے ساتھ کوئی ایسے بچے ہوئے یا میرے ساتھ میرے کوئی رشتہ دار ایسی عورتیں ہوئیں یا بوڑھے ہوئے تو چاند غروب ہونے کے بعد میں خود ان سے کہوں گا کہ آپ چلے جائیں، میں خود بھی جانا پڑا، کوئی نہ ہوا تو میں خود بھی جاؤں گا، کیونکہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی عورتوں کو اور اسی طرح بوڑھے جو ہیں کہ وہ سورج نہیں چاند غروب ہونے کے بعد وہ مینا کی طرف جا سکتے ہیں، باقی سب کو فجر کی نماز کے بعد جانا ہوگا۔ میں کنکریاں جو ہے وہ ساتھ لوں گا جو مجھے میسر آئی، نہ وہ بہت موٹی ہوں گی نہ چھوٹی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو دھونے کی، کیونکہ میں نے اسے عجائب گھر میں تو نہیں رکھنا، اور میں تو نہیں کہتا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کیوں دھو رہے ہو، کوئی رشتہ دار کو مارنی ہے کہ اس کو زیادہ نہ لگے، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ 7 کنکریاں اس دن پہلے دن 10 تاریخ کو، چونکہ بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اس کو سمجھیے 4 بڑے بڑے کام کرنے ہیں، اس لیے عشاء کی نماز پڑھ کے باتیں نہ کیجیے، سو جائیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سب سے پہلے جا کے میں 7 کنکریاں ماروں گا بڑے جمرے کو۔ کنکریاں مارنے کے بعد میں قربانی کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میرا شیڈول یہ ہو کہ آپ مینا کی طرف نہیں جا سکتے، آپ کی قربانی ہو جائے گی، تو میں واویلا بھی نہیں کروں گا، میں وہاں شکوہ شکایت بھی نہیں کروں گا، میں یہ نہیں سوچوں گا اچھا انہوں نے تو 10 بجے قربانی کا کہا ہے، میں صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں کام کروں گا۔ صحیح بخاری کی روایت کی روشنی کیا ہے؟ صحیح بخاری میں آتے ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں نے پہلے قربانی کر لی، کنکریاں نہیں ماری، فرمایا افعل ولا حرج، کرتے جاؤ جو کرتے ہو۔ کہا اللہ کے رسول میں پہلے طواف کر چکا ہوں، ابھی میں نے کنکریاں نہیں ماری، کہا افعل ولا حرج، کوئی حرج نہیں، جو کرتے ہو کرتے جاؤ۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میں نے بال کٹوا لیے ہیں، ابھی تک میں نے قربانی نہیں کی، فرمایا افعل ولا حرج، کرتے جاؤ جو کرتے ہو۔ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، آپ سے جو بھی سوال کیے گا کہ پہلے یہ کام کر چکا ہوں، یہ رہتا ہے، آپ نے فرمایا کرتے جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ ترتیب یہ ہے، کنکریاں سب سے پہلے ماریے، قربانی کیجئے، بال کٹوائیے یا منڈوائیے، منڈوانا افضل ہے، پھر جا کے طواف کیجئے اور سعی کیجئے۔ اگر ترتیب چینج ہو گئی ہے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میں بالکل ویٹ نہیں کروں گا کہ میری 10 بجے قربانی ہے، جب میں نے پیسے دے دیے وہ جانے، وہ اللہ ذوالجلال کا اور اس کا معاملہ ہے۔ کس وقت قربانی کرتے ہیں؟ میں آرام سے کنکریاں ماروں گا، قربانی کرنے نہیں جا سکتا تو میں اپنے بال کٹواؤں گا، چپ کر کے میں بیت اللہ پہنچوں گا، طواف کروں گا، یہی طواف حج ہے، یہی طواف افاضہ ہے، یہی طواف زیارت ہے، اور یہ رکن ہے۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میں نے قربانی خود کرنی ہے، جگہ بنی ہوئی، تو میں قربانی کروں گا، قربانی بھی کر کے بال کٹوا کے میں عام لباس میں آ سکتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں التحلل الاول، آدھا میں حلال ہو گیا۔ لیکن پھر بھی میں ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ اپنی اہلیہ کے پاس نہ جاؤ، ابھی تحلل اول ہوا ہے، اس وقت میں خوشبو بھی لگا سکتا ہوں، جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی، ابھی انہوں نے احرام نہیں پہنا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح جب بیت اللہ کا طواف کرنے جانا ہوتا تو میں
خوشبو لگایا کرتی تھی. جب میں طواف کر لوں گا، جب میں سعی کر لوں گا، اس کو کہتے ہیں تحلل الاکبر. اب میں ٹوٹل جو ہے حلال ہو چکا ہوں گا. میں لباس پہنوں گا اور پھر میں وقت ضائع نہیں کروں گا. مجھے مبیت جو ہے رات گزارنی ہے تو مینا میں آ کے میں اسی طرح نماز قصر کے ساتھ وقت پہ ہی پڑھوں گا. 11ویں تاریخ کو اٹھوں گا زوال کے بعد، سنت کے مطابق زوال کے بعد میں کنکریاں ماروں گا. 21 کنکریاں، 7 چھوٹے جمرے کو، 7 درمیانے اور 7 آخری. لیکن ترتیب کیا ہوگی؟ اور ہو سکتا ہے مجھے شیڈول دیا جائے کہ آپ 10 بجے جائیں، پھر میں مجبور ہوں گا، پھر میں 10 بجے جا کے ماروں گا. لیکن سنت یہ ہے کہ زوال کے بعد جاؤ. ہاں کچھ لوگوں کی اجازت ہے، بکریوں کے چرواہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم مغرب کے بعد مار لو. میں مغرب سے پہلے اور زوال کے بعد کنکریاں ماروں گا. اگر میرے شیڈول میں کوئی تبدیلی آئی، میں اس شیڈول کے مطابق جاؤں گا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکری ماروں گا. قریب ہو کے جب 7 کنکریاں مار لوں گا، تھوڑا سا آگے ہٹ کے میں دائیں طرف کھڑا ہوں گا، بائیں طرف جو ہے جمرہ کو، اور میں دعا کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. پہلے کنکریاں ماری تو بائیں طرف کھڑے ہو کے دعا کی قبلہ رخ ہو کے، پھر 7 کنکریاں ماری تو دائیں طرف ہو کے دعا کی، تیسرے کو کنکریاں ماری تو پھر آپ نے دعا نہیں کی، واپس آؤ گے. اگر میرے ساتھ کوئی گھر والے بھی ہوئے، بچے ہوئے، بوڑھے ہوئے، بیمار ہوئے، میں خود ان کی کنکریاں ماروں گا. کیوں؟ کیونکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب حج کر رہے تھے، بچے ہمارے ساتھ تھے، كُنَّا نُلَبِّي عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ، ہم نے تلبیہ بھی بچوں کی طرف سے خود کہا اور کنکریاں بھی ہم نے ماری. تو میں 21 کی بجائے جتنے لوگ ہوں گے اس کے مطابق میں خود مار کے آ جاؤں گا. میں بچوں کو ساتھ لے جا کے کوئی مسئلہ نہیں بناؤں گا. میں ضد نہیں کروں گا کہ بوڑھے کو گھسیٹ کے لے جاؤں. جب اجازت ہے تو میں اس اجازت سے جو اللہ کے رسول نے اجازت دی اسے فائدہ لوں گا. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے تقبلوا رخصہ التي رخص لكم، اللہ نے جو رخصت دی ہے اس کو قبول کرو. ان اللہ يحب ان يؤتى رخصه كما يكره ان يؤتى معاصيه، اللہ رخصتوں کو قبول کرنے کو پسند کرتے ہیں جس طرح گناہ کو ناپسند کرتے ہیں. میں 11ویں تاریخ کے بعد 12ویں کو بھی اسی طرح کروں گا. اگر میرا دل چاہا کہ میں نے کل 13 کی کنکریاں نہیں مارنی، آج ہی جانا ہے، پھر میں مغرب سے پہلے مینا سے نکل جاؤں گا. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. جو 2 دن کنکریاں مارنے کے بعد نکلنا چاہتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 13 کو بھی اسی طرح کنکریاں ماری جائیں. جب میں کنکریاں مار کے جاؤں گا اپنے ہوٹل میں، گویا کہ میں مینا سے فارغ ہو چکا ہوں. اب مجھے مدینہ بھی جانا ہے اور ہو سکتا ہے میرے شیڈول میں پہلے مدینہ وہ لے جائیں. اگر مدینہ جانا ہے، یہ وطن واپسی ہے، تو طواف الوداع کے بغیر میں نہیں نکلوں گا. امر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. حکم یہ ہے لوگوں کو کہ بیت اللہ کا طواف کیے بغیر، جس کو طواف الوداع کہتے ہیں، اس کے بغیر نہ جائے. جو جائے گا اسے دم دینا پڑے گا. ہاں حائضہ عورت کے لیے آسانی ہے، اس کے لیے تخفیف ہے کہ وہ اگر طواف الوداع نہیں کرتی کوئی دم نہیں، اپنے وطن واپس آ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میرا یہاں حج مکمل ہو چکا ہے. اللہ نہ کرے اگر میرے ساتھیوں میں سے کوئی بیمار ہو یا وہ 10 تاریخ کو طواف نہیں کر سکا، بڑی پریشانی میں ہے، کر ہی نہیں سکتا، تو میں اس کو کہوں گا احرام نہ اتارو، 11 کو کر لو. وہ نہیں 11 کو کر سکا، میں کہوں گا چلو 12 کو کر لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شریعت نے آسانی دی ہے. میں کہتا ہوں 12 کو بھی نہیں کر سکا، 13 کو کنکریاں ماری ہیں، اب 13 کو طواف الوداع اور طواف حج اکٹھا کر لے، دونوں ہو جائیں گے اور اپنے وطن واپس چلا جائے. رہا مدینہ، بڑی عظمت کی بات ہے کہ میں اور آپ مدینہ جائیں، لیکن حج یہاں مکمل ہو چکا ہے. حج کا تعلق مکہ کے ساتھ ہے، مدینہ کے ساتھ نہیں ہے. میں مدینہ اگر بعد میں گیا تو جاؤں گا، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھوں گا،
خوش नसीबी है मेरे लिए कि मैं वहाँ नमाज़ें पढ़ूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बैतुल्लाह में जो नमाज़ पढ़ता है 1,00,000 नमाज से अफजल है, जो मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ता है 1,000 नमाज से अफजल है। मैं वहाँ लोगों की तरह इधर उधर जाने की ख्वाहिश नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो गुस्ल करके मैं क़ुबा में जाऊँगा। जो घर से मन तताहर फ़ी बैती, घर से गुस्ल करके निकलता है, तैयार होके जाता है, बावुज़ू जाता है, जाके 2 रकते क़ुबा में पढ़ लेता है, अल्लाह उसको उम्रे का सवाब देते हैं। अगर मेरी चाहत हुई तो मैं जाऊँगा वहाँ, कि मैं अगर उहद पे जाना चाहता हूँ, देखूँगा ये था मैदान जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, लेकिन ये सुन्नत में शामिल नहीं है कि ये भी मैंने जाना है, ये भी मैंने देखना है। मालूमात के लिए मैं जाना चाहता हूँ तो मैं किसी को रोकूँगा नहीं, और मैं बिल्कुल उस पाबंदी को कभी याद नहीं करूँगा जो लोगों ने अपने ऊपर की हुई है कि जो शख्स मदीना में 40 नमाज़ें पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता तो ये होगा, पढ़ता है तो ये होगा। मेरे ज़हन में एक ही हदीस होगी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने बयान की है, मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन फी जमाअ युद्रिकु तकबीरतल ऊला कुतिबत लहु बराअतन बराअतुम मिनन नारी व बराअतुम मिनन निफाक। जो 40 दिन तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज अदा करता है, 2 फ़ायदे मिलते हैं, मुनाफिक भी नहीं होता, जहन्नम से भी आज़ाद होगा। इसका ताल्लुक़ मदीने के साथ नहीं है, दुनिया के किसी ख़ित्ते में है। आप ये काम करें, अल्लाह ज़ुल जलाल आपकी निफाक से भी हिफाजत फरमाएंगे और आपको जहन्नम से भी आज़ाद फरमाएंगे। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है कि आप सबका हज कबूल फरमाए। मैं शेखैन से गुजारिश करूँगा जो इनमें ज़रूरी चीज़ें हैं जो कुछ रह गई हैं उनकी वजाहत भी हो जाए और बकिया फिर सवालात के लिए वक्त छोड़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त आप जद्दा में पहुंच गए हैं, अब वहाँ से जहाँ बसें हैं ना, वहीं पर सिमों वाले होते हैं, आप वहाँ से सिम ले लें। मियाँ बीवी 2 लोग जा रहे हैं, वहीं से सिम दोनों अलग अलग लें। वहाँ पे बचत ना करें कि एक सिम ले लेते हैं, दोनों पे काम चल जाएगा। इसलिए कि आप जिस वक्त बैतुल्लाह में चले जाते हैं, मस्जिद नबी में चले जाते हैं, औरतें एक तरफ हो गई, मर्द एक तरफ हो गए, कहीं भी आप बिछड़ गए तो आपका राब्ता कैसे होगा? सिम के साथ होगा, टेलीफोन करने के साथ होगा। तो आप जिस वक्त बाहर निकले ना जद्दा, वहीं से सिम ले लें। वहाँ सिम लेनी बड़ी आसान है। मक्का में पहुँच जाएंगे, वहाँ पर उसका सेंटर कहाँ पे है आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। वहाँ ये होगा कि हम बैतुल्लाह में चले जाएं। बैतुल्लाह में चले गए, बिछड़ गए, किसको फ़ोन करेंगे? तो बुनियादी तौर पे आप सिम जद्दा से ही ले लें। वहाँ बैठे हैं, 5 मिनट का काम है, आपकी सिम हो जाएगी। एक बात जो ज़रूरी मैं गुजारिश करूँगा वो ये है कि जिस वक्त आप यहाँ से हज पे जाते हैं ना, तो आपके पड़ोसी, आपके कोई अजीज़ कहते हैं हमारा वहाँ पर बंदा काम करता है, ये उसके लिए सामान ले जाओ, 1 किलो है, आधा किलो है। आप बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाएं इस काम के, इसलिए कि आप ये जो सारे हालात पढ़ते हैं ना कि यहाँ से जाता है, किसी का सामान पकड़ा है, उसमें उसने मुनशियात डाल दी, उसमें उसने कोई ऐसी चीज़ ममनुआ डाल दी जिसकी वजह से आप पकड़े जाएंगे, पीछे से सामान देने वाला नहीं पकड़ा जाएगा। अगर आपको बिल्कुल एतमाद है कि मेरा भाई है, दोस्त है, इसके बावजूद आप घर में उस सामान को खोल लें, चेक करें, कोशिश तो करें कि ना ही लें। एक ये बात ज़रूरी है कि सामान किसी का लेके जाना है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना है। इस तरह के वाक़यात पहले होते रहते हैं। जिस वक्त आप मक्का में पहुंच गए हैं, अपने होटल में पहुंच गए हैं, तो होटल में पहुंचने से जब आपने तवाफ़ करने जाना है, उम्रा करने जाना है, उस वक्त आप होटल का कार्ड अपने पास जेब में रख लें। मियाँ बीवी 2 लोग हैं, ये नहीं कि दोनों पास कार्ड एक ही बंदा रख ले, अलग बीवी के पास हो, अलग मियाँ के पास हो। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त आप वहाँ जाते हैं, कहीं बिछड़ जाते हैं, तो कम से कम किसी को भी दिखाकर आप कार्ड के मेरा ये होटल है, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। पहली दफ़ा गए हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप वहाँ 2-4 दिन रह गए हैं, आपको रास्ते याद हो जाते हैं। तो पहली दफ़ा जाने से पहले आप वहाँ से अपना कार्ड ज़रूर ले लें। होटल का कार्ड इनके लिए अलग हो और ख़वातीन के लिए अलग हो, ये अपने कार्ड वहाँ से आप लेकर चलें। इख्तिसार ही करना चाहिए। जिस वक्त आप मीनार अरफात के लिए निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा सामान ना लेकर जाएं। वहाँ आपके पास एक शोल्डर बैग हो,
جس میں ضروری چیزیں آپ رکھ لیں، اس لیے کہ جتنا سامان آپ یہاں سے لے کے جائیں گے آپ کو اتنا اٹھا کے لانا پڑے گا، آپ کو پیدل بھی چلنا پڑے گا واپسی پہ، کیونکہ مزدلفہ میں آگے بسیں نہیں ملتی، آگے مسائل ہو جاتے ہیں، رش ہے، پھر جتنا وزن آپ لے کے جائیں گے اتنی ہی آپ کے لیے واپسی کے لیے مشکل ہوگی۔ آپ اس میں اپنی ضروری ادویات لے لیں، اپنا چارجر لے لیں موبائل کا، آپ اس میں کچھ کھجوریں لے لیں، کوئی بسکٹس لے لیں، کہ کہیں بس لیٹ ہو جاتی ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کو کھانا لیٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ چیزیں ہوں۔ یہ تھوڑے سے تھوڑا سامان لے کے جائیں مینا عرفات کے لیے۔ اور جس وقت آپ 10 ذو الحجہ جیسے شیخ محترم نے فرمایا کہ آپ طواف کرتے ہیں نا، طواف زیارت یا طواف افاضہ، اس وقت آپ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے خیمے کہاں پہ ہیں، جمرات کے بالکل پاس ہیں، درمیانے میں نامے ہیں، آخر میں نامے ہیں۔ تو آپ نے جب واپس جانا ہے نا، ایک بہت ہی ضروری چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے خیمے تو جمرات کے بالکل قریب ہیں، میں VIP میں گیا ہوں، میں بالکل قریب وہاں میرا خیمہ تھا، تو آپ نے جس بس پہ جانا ہے نا، جس ٹیکسی پہ آپ یہاں سے جائیں گے، اسے ایک یاد رکھ لیں کہ جو دوسری برج ہے نا جو درمیان میں آتی ہے، اس کو کہتے ہیں کبری ملک عبداللہ یا کبری عبدالعزیز، کبری پل کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ پہلے بالکل جمرات کے پہلے قریب اگر آپ کے خیمے ہیں نا، آپ یہاں پہ پہنچ جائیں گے، آپ کو یہاں سے خیمے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ شیخ محترم بہت دور سے آنا پڑتا ہے، 3 کلومیٹر چل کے آنا پڑتا ہے، تو 3 کلومیٹر پیچھے جو برج ہے نا، آپ مکہ سے چلیں، ادھر پہنچے ہی نہ، ادھر نہ کہیں کہ میں نے پہلی برج پہ جانا ہے کیونکہ میرے خیمے اس کے قریب ہیں، آپ ٹیکسی والے کو کہیں کہ میں نے دوسری برج پہ جانا ہے، اس کے اوپر بسیں چلی جاتی ہیں، وہاں پہ ٹیکسیاں چلی جاتی ہیں، وہاں آپ پہنچیں گے، اگر تو آپ کے خیمے اس کے قریب ہیں، آپ سرکاری اسکیم میں گئے ہیں تو ان کے خیمے عموماً دور ہوتے ہیں، اگر آپ کے خیمے بالکل بھی قریب ہیں تو آپ دوسری برج جو ہے نا کبری ملک عبداللہ یا کبری ملک عبدالعزیز اس کو کہتے ہیں، تو آپ اسی پہ ٹیکسی کو کہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ جی میں چونکہ میرے خیمے قریب ہیں میں ادھر جمرات کے قریب بسیں جا رہی ہیں، جمرات کے قریب بسیں جاتی ہیں نا، وہاں سے آپ وہ عزیزیہ سے مینا کی طرف جائیں تو سامنے نظر آتا ہے کہ یہ جمرات ہیں، ساتھ میرے خیمے ہیں، وہاں سے آپ کو انٹری نہیں دیں گے، وہاں سے پھر ایک انہوں نے روٹ بنایا ہے، وہ روٹ کینکریاں مار کے بھی ہے، وہ روٹ کسی بھی وقت آپ نے جانا ہے، آپ مکہ سے جا رہے ہیں، وہ روٹ کیا ہے کہ پہلی برج سے آپ کو دائیں طرف ٹرن کر دیں گے، کوئی انٹری خیموں میں نہیں ہے، آپ اس برج پہ 3 کلومیٹر پیچھے جائیں گے، وہاں سے پھر آپ واپس گھوم کے 3 کلومیٹر پھر واپس اپنے ان خیموں میں آئیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جس وقت طواف افاضہ کر کے جس وقت آپ جاتے ہیں تو درمیان والی برج پہ ہی آپ نے جانا ہے، پہلی پہ نہیں جانا، اس لیے کہ وہاں کو آنے نہیں دے گا۔ جس وقت آپ وہاں آ جاتے ہیں تو وہاں سے آ کے آپ کو ادھر بھی آنا آسان ہے، ایک ہی رستہ ہے، آپ وہاں سے اپنے خیموں میں آتے جائیں، قریب آپ کے خیمے ہیں تو آپ ادھر پہنچتے جائیں۔ اس کے بعد میں صرف ایک ہی بات گزارش کروں گا کہ جس وقت آپ مکہ جاتے ہیں، مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، ایک ہی طرف کی بسیں لگی ہوتی ہیں، درمیان میں 200 کلومیٹر سفر کیا اور سفر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں نماز کے لیے رک لیں، کھانے شانے کے لیے رک لیں، اب وہاں پہ 20-50 بسیں کھڑی ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی میری بس ہے، ہر بس جیسے ڈیوو لکھا ہوتا ہے، جیسے نیو خان لکھا ہوتا ہے، وہاں ایک شرکے کی بس ہوگی، 10 شرکے کی بسیں ایک طرح کی ہیں، پتہ نہیں چلتا، ہر ایک پہ لکھا ہوگا پاکستانی حاجی مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ آپ نا اس بس کی فوٹو کھینچ لیں، اس کا نمبر کھینچ لیں، تصویر اپنے پاس رکھ لیں، جگہ کی لوکیشن لے لیں اپنے پاس کہ یہ والی میری بس ہے، آپ کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ پھر جو آپ سامان لیتے ہیں نا، اس کے لیے ضروری گزارش یہ ہے کہ یہاں سے آپ کا جو بیگ ہے نا 5-7 کلو گرام کا تو اکیلا بڑا بریف کیس ہوتا ہے نا، پھر آپ کے پاس کپڑے ہیں کوئی 10-12 کلو گرام تو اس کا وزن ہوتا ہے نا، تو یہ سمجھ لیں کہ 18-20 کلو تو آپ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کھجوریں لیں گے 15-20 کلو آپ نے کھجوریں لے لیں تو آپ کا 40 کلو ہو گیا۔ ایئر لائنز میں کسی پہ 30 کلو الاؤ ہے، کسی پہ 40 کلو، یا سعودی ایئر لائن پہ 46، 23 کے 2 بیگز الاؤ ہیں، تو آپ کا سامان بڑی جلدی پورا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ یہاں سے آدھا سامان تو آپ یہاں سے لے کے گئے ہوئے ہیں، آدھا سامان
آپ یہاں سے لے کے گئے ہیں 20 کلو، تقریباً 20 کلو آپ نے کھجوریں لے لیں، تو آپ کا سامان جو ہے نا واپسی پہ آپ نے کھلونے لے لیا، آپ نے گفٹ لے لیا، آپ نے کوئی ہدایہ لے لیے، تحفہ وغیرہ ان کے لیے، تو اپنا سامان اس کا بڑا خیال کریں کہ زیادہ نہ ہو جائے، اور جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو ملنے والے آ جائیں گے، وہاں پہ وہ سامان دیتے ہیں جی کہ جی میرا گھر میں میرے پیچھے سامان لے جائیں، وہ 2-4 کلو گرام ہوتا ہے، آپ مروت میں کہتے ہیں چلو جی کوئی گل نہیں ٹھیک ہے، اس کا سامان رکھ لیتے ہیں، جب آپ ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو آپ کا سامان زیادہ ہو جائے گا، آپ کا اگر 2 کلو 4 کلو 5 کلو گرام زیادہ ہے نا تو آپ کو 25-30 ریال، گویا کہ 100 ریال آپ کو 200 ریال زائد سامان کا دینا پڑ جائے گا، اس لیے اپنا سامان جو ہے نا وہ بہت ہی پورا رکھیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك